السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ اپنے احساسات اور چند گزارشات بھی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ میں گھر کے برآمدے میں بیٹھا تھا۔ چڑیوں کا ایک جوڑا کہیں سے اڑ کر آیا اور برآمدے میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ وہ اڑ کر کبھی روشن دان میں بیٹھتے، کبھی چھت کی مڈیر پر اور کبھی دیوار کی کسی درز میں گھس جاتے۔ وہ بڑی پھرتی سے مختلف جگہوں کا چکر کاٹ رہے تھے۔ بالآخر وہ پلر کے اوپر بنے ہوئے ایک بڑے سے سوراخ میں گھس گئے۔ وہ شاید اپنے مسکن کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے اور مختلف جگہوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ ایک نر اور مادہ چڑیوں کا جوڑا تھا۔ پلر میں بنا یہ سوراخ شاید ان کو پسند آ گیا تھا۔ یہ یقیناً ان کے رہنے کے لیے ایک محفوظ اور آرام دہ جگہ ضرور تھی۔ وہ گرمی سردی میں یہاں سکون سے رہ سکتے تھے۔ وہ کافی دیر اس سوراخ میں بیٹھے چہچہاتے رہے، شاید آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر یکدم دونوں وہاں سے اڑ گئے۔ میری نظریں کافی دیر تک ان کے تعاقب میں رہیں، جب تک کہ وہ اوجھل نہ ہو گئے۔ انہیں وہاں سے جاتا دیکھ کر میں غمگین سا ہو گیا، کیونکہ ان سے انسیت ہو گئی تھی اور ان کا چہچہانا بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ دونوں پھر واپس آ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی میں خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے غور سے دیکھا تو دونوں نے اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے تنکے اٹھائے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تنکوں کے ساتھ سوراخ کے اندر گھستے، لیکن باہر نکلتے ہی ہوئے وہ تنکے ان کی چونچوں میں نہ ہوتے۔ میں چونکہ چھوٹا تھا، اس راز کو نہ سمجھ سکا۔ اب یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ باہر سے تنکے اٹھا کر لاتے اور اس سوراخ میں جمع کرتے۔ میں روز ان کو دیکھتا اور بہت خوش ہوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سوراخ اب تنکوں سے بھر چکا تھا۔ میں نے اوپر چڑھ کر دیکھا تو بہت مزے کا اور نرم نرم گھونسلہ تیار ہو چکا تھا۔ میں نے یہ سارا ماجرا اماں کو بتایا تو اماں جان کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، چڑیوں نے بڑی محنت سے ہمارے گھر میں اپنا گھونسلہ تیار کیا ہے۔ تم نے اسے نقصان نہیں پہنچانا بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اللہ کی ننھی منی سی مخلوق ہمارے ساتھ رہے گی تو ہم نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ میرے انس اور محبت میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کا ہر طرح کا خیال رکھنے لگا۔ کھانے کی چیزیں بھی گھونسلے کے قریب رکھ دیا کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک دن صبح نیند سے بیدار ہوا تو حسب عادت گھونسلے کی طرف چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی تھا کہ ننھی منی چوں چوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس طرح کی آوازیں پہلے کبھی سنائی نہیں دی تھیں۔ گھونسلے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ چڑیا باہر سے اڑتے ہوئے آ گئی۔ اس نے چونچ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی۔ وہ جوں ہی گھونسلے میں پہنچی تو چھوٹی چھوٹی گردنیں اوپر کو اٹھیں۔ ان کے منہ کھلے تھے۔ چڑیا وہ کھانے والی چیز باری باری سب کے منہ میں ڈالتی گئی۔ چڑیا کے جانے کے بعد میں اوپر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھونسلے میں 4 ننھے ننھے چڑیا کے بچے پڑے تھے۔ وہ بہت معصوم اور پیارے لگ رہے تھے۔ میں نے فرتے جذبات سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔
اور اماں کو آوازیں دینے لگا۔ اماں بھی وہاں آ گئیں تو میں نے ان کو صورت حال بتائی۔ بہرحال اماں نے مجھے فوراً نیچے اتارا اور بتایا کہ یہ بچے اس چڑیا کے ہیں، تم نے اب ان کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ میں خود چھوٹا اور معصوم سا تھا، لہٰذا ان ننھے اور معصوم بچوں کی آمد پر انتہائی خوش اور پرجوش تھا۔ میں نے اپنے تمام دوستوں کو بھی چڑیا کا گھونسلہ اور بچے دکھائے، اور ہم نے وعدہ کیا کہ سب مل کر ان نرم و نازک گھونسلے اور ان بچوں کی حفاظت کریں گے۔ بچے دن بدن بڑے ہوتے جا رہے تھے، کچھ ہی دنوں میں ان کے پر نکل آئے۔ وہ منظر بڑا قابل دید اور خوبصورت تھا کہ ایک دن جوں ہی میں گھونسلے کے قریب گیا تو چڑیا اور چڑا اڑے۔ ان دونوں نے اڑان بھری، ان کے ساتھ ہی بچوں نے بھی اڑنا شروع کر دیا۔ سب نے میرے گرد ایک چکر لگایا اور کھیتوں کی طرف پرواز کر گئے۔ چڑے نے تو اتنا نزدیک ہو کر چکر لگایا کہ ایک بار اس کا پر میرے گالوں سے ٹکرایا۔ پھر وہ اوپر کو اٹھا، میری طرف دیکھا، چہچہایا اور بچوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ وہ سب میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور بلکہ چڑے نے تو آگے بڑھ کر شاید فرط محبت سے سرشار اور شکریہ کے طور پر میرے گالوں پر بوسہ بھی دیا تھا۔ تو دوستو، یہ گھونسلہ بس یوں ہی گھاس پھوس کا چھوٹا سا آشیانہ نہ تھا، بلکہ ان پرندوں کا پیارا سا گھر، پیارا وطن، ان کا ملک، اور ان کے لیے ایک پوری دنیا تھا جس کو انہوں نے بڑی مشقت سے ایک ایک دن کا اکٹھا کر کے بنایا تھا، جہاں انہوں نے اپنی نسلوں کو پروان چڑھنے کا خواب دیکھا تھا۔ وہ معصوم اور بے زبان پرندے ہو کر بھی مستقل مزاجی لگن اور محنت سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ قدرت نے بھی ان کی محنت کو رائے گاں نہ جانے دیا۔ ان کی دنیا، ان کا ملک، ان کا وطن، ان کا پیارا سا گھر پائے تکمیل کو پہنچ چکا تھا، بلکہ ان کی ایک نسل بھی وہاں پروان چڑھ چکی تھی۔ تو دوستو، ایک پرندے کے لیے اس کا آشیانہ وطن ہے، ایک پھول کے لیے ایک ٹینی وطن ہے، ایک بچہ اپنے گھر کو ہی وطن سمجھتا ہے۔ وطن کی محبت فطری طور پر نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار میں پائی جاتی ہے۔ وطن ماں کی مانند ہے جو ہمیشہ ساتھ دے۔ وطن وہ قطعہ ہے جہاں انسان کے عزیز و اقربا نے زندگی گزاری ہو، جہاں وہ کھیلا کودا ہو، جہاں جوان ہوا ہو۔ انسان کو وطن کی ہر چیز سے طبعی انس ہوتا ہے۔ ایک انسان پر کیا موقوف، ہر جاندار اپنے مقدس وطن پر جان چھڑکتا ہے۔ پرندہ اپنے آشیانے سے بچھڑ جائے تو بے حال ہو کر چلانے لگتا ہے، بچہ اپنے گھر کو دیکھ نہ پائے تو سسک سسک کر جان کھونے لگتا ہے۔ کسی بلی یا کتے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کوسوں دور چھوڑاؤ، وہ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی گھر میں موجود ہوں گے۔ مرغی کو بھی اپنے ڈربے سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ وطن کا کانٹا پردیس کے پھول سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو دوستو، وطن کی محبت انسانی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہونا چاہیے۔
وطن کی محبت وہ حلال نشہ ہے جس سے ہر چھوٹا بڑا سرشار ہو کر جان پر کھیل جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ جذبہ قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ دین، ایمان اور دھرم بھی حب وطن کی تعلیم دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حب الوطن من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ تو دوستو، اپنے اس پیارے وطن کی قدر کریں جس کی مٹی میں ان گنت شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی انتھک محنت، صبر، جذبے اور لگن کا نتیجہ ہے، جنہوں نے کبھی اپنی آنکھوں میں آزاد اور محفوظ وطن کا خواب دیکھا تھا کہ جس میں ان کی نسلیں آزاد فضا میں پروان چڑھ سکیں۔ آج وہ مخلص لوگ تو اس دنیا میں نہیں، آج ہم ان کی نسلیں اپنے پیارے ملک وطن میں آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد، اپنے انتھک لیڈرز کی محنت کا پھل کھا رہے ہیں۔ آزاد وطن میں، آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد، اپنے لیڈرز، تمام کارکنوں، شہیدوں، غازیوں، مفکروں اور ہر ایسی شخصیت کو تہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں، ان کو سلوٹ کرتا ہوں جن کا ذرہ برابر بھی حصہ حصول وطن کی کوششوں میں شامل ہے۔ اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی قبروں کو روشن اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ تو دوستو، ہمارے بڑوں نے یہ وطن اپنے لہو سے سینچ کر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ اس کی آبیاری پوری محنت اور لگن سے کریں، اپنے وطن کو محفوظ اور مضبوط بنائیں، اپنی محنت سے ترقی کی راہیں ہموار کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یہاں امن و سکون اور آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ اپنے وطن اور اس کے باسیوں، اپنے ہم وطنوں سے محبت کریں، اپنے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھیں، وطن سے محبت کے دیے ہمیشہ دلوں میں جلائے رکھیں۔